کیا وجہ ہے کہ خان صاحب کے پاس ملنے جو بھی جاتا ہے باہر آ کے 2-3 بیان ہوتا ہے؟ جس طرح آپ پارٹی کی ہم پہلے بات کر چکے ہیں، آپ نے کہا کہ شرانی گروپ سے ہو گیا تھا، پتا چلا عاقب اللہ اسپیکر ہوں گے، بعد میں پتا چلا نہیں بابر صاحب سلیم سواتی صاحب اسپیکر ہوں گے، وہ پہلی والی غلط بات تھی۔ اتنے مواقع پر اندر سے ایک آرڈر آتا ہے، وہ ختم ہوتا ہے، دوسرا آرڈر آ جاتا ہے۔ کیا لوگ غلط استعمال کرتے ہیں اپنا ایکسس بانی چیئرمین کے ساتھ اور باہر جھوٹ بولتے ہیں؟ جب سے خان صاحب اندر گئے ہیں نا تو یہ کیسز میں نے ہینڈل کیے ہیں، کون جائے گا، ملاقات کرے گا، کس طرح ہوگا، یہ ریٹ پٹیشن سارے میں نے کیے، ان کو اٹک سے اڈیالہ جیل لانا، اور پھر جیل کے اندر کن کن وکلاء کی، فیملی ممبرز کی اور وزٹرز کی۔ تو مجھے یہ توضیح معلوم ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 3 باتیں نہیں ہوتی ہے، ہم اکٹھے نکلتے ہیں، سب آ کے میڈیا کے سامنے، ادھری اڈیالہ جیل کے سامنے ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں، کوئی اختلاف کبھی نظر نہیں آئے گا۔ جو عاقب اللہ خان کی بات آپ نے کی، یہ بات درست ہے، عاقب اللہ خان نامینیٹ ہوئے، اس کے بعد جو ہے بابر صاحب آئے، بابر سلیم سواتی صاحب، اور یہ وجہ یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اپنا فیصلہ بدل لیتے ہیں؟ نہیں، وہ اپنا فیصلہ، اس کا اختیار ہے کہ وہ کس منصب کے لیے جس کو چنتے ہیں۔ تو اس میں تو یہ نہیں ہے نا پارٹی کے اندر، یہ جو ابھی نواز لیگ نے اسپیکر کے لیے کس کو نامزد کیا تھا پنجاب اسمبلی میں، اور بنا کون؟ تو لہذا یہ ہر پارٹی میں ہوتا ہے۔ ہر پارٹی میں۔ مجھے یہ بتائیں، آپ نے اس بات پر کہ کس پارٹی کے ساتھ جانا چاہیے تھا، اس پر تو بڑی تنقید کی کہ شرانی گروپ ہے، MWM ہے۔ یہ بلے کا نشان جو گیا، انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے، اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں پارٹی کے اندر؟ سب کو پتا تھا کیا کرنا چاہیے۔ مجھے یاد ہے جس دن ہوئے، میں کہا کوئی ہم سیمبلنس آف الیکشن تو کرا لیتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر آپ کسی کے پاس جاتے۔ جب پوچھا گیا سر آپ نے الیکشن کہاں کرائے، کسی کو پتا نہیں تھا۔ آپ نے سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ دیکھی، کون ذمہ دار ہے سارے کا؟ اب آپ نے نیا جو ہے نا ایشو میرے لیے پیدا کرنا ہے۔ یہ پارٹی کے اندر کے معاملات ہیں، مسٹیکس بھی ہوئی ہیں اور کہیں پہ اوور لک بھی ہوا ہے، لیکن یہ جو تھا نا انٹرا پارٹی الیکشن، ہمارے پاس 20 دن تھے، میں آپ کو عرض کروں 20 دن تھے انٹرا پارٹی الیکشن کرانا۔ 20 دن تھے؟ بالکل تھے، بڑے ٹائم تھا۔ اب اگر آپ کنونس نہ ہوئے، ہوا یہ کہ نہ تو ہمارا ایجنڈا باہر نکالنے کی اجازت تھی، نہ ہمیں یا ہمارے ورکرز کو باہر نکلنے کی اجازت۔ حالانکہ انٹرا پارٹی الیکشن ہے تو اب کہیں تو کرانے ہیں نا، تو کہاں کرائیں اور کون کرنے دیتا؟ کوشش بھی نہیں کی نا کرنے کی۔ نہیں جی، میں آپ کو عرض کروں نا، جو ہم نے کرائے وہ بھی ہم نے وہ مقام خفیہ رکھا اس دن تک کہ یہ نہ ہو کہ ہمارے پہنچنے سے پہلے جو ہے وہاں چھاپا پڑ جائے وہاں پہ، چھاپا یا وہ، اور پولیس آ بھی گئی تھی، لیکن چونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں کے پی سے وہاں پہ ہمارے سپورٹ کے لیے آ گئے تھے، ورنہ وہ بھی انہوں نے نہیں کرنے دینے تھے۔ تو آپ یہ بتائیں نا، اس نظام میں اور اس رول آف لا میں ہمارے پاس کوئی آپشن چھوڑے تھے؟ کون سا ادارہ یہ انشور کر سکتا تھا کہ ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن ہوں گے؟ اور سر آپ کوشش کرتے اور لیٹ سے چھاپا پڑتا، اٹھائے جاتے، ایٹ لیسٹ آپ جب سپریم کورٹ جاتے کہتے سر یہ آپ نے نہیں دیکھے ہیں کتنے دفعہ ہم اٹھائے گئے، لوگ اٹھائے گئے، لیکن میں کہتا ہوں پھر بھی کم از کم سم سیمبلنس میں الیکشن۔ بٹ چلے آپ کی بات میں نے مان لی کہ آپ کے پاس وہ نہیں تھا۔ وہ بریک پہ جانے سے پہلے کیا یہ وعدہ ہوا تھا کہ راجہ ناصر عباس صاحب کو سینٹ کی ایک سیٹ دی جائے گی؟ جی ہاں، یہ ہوا تھا، لیکن چونکہ وہ ایک کمپریہنسو ایگریمنٹ تھا اور اس میں ریزرو سیٹس بھی ملتی، چونکہ ہمیں ریزرو سیٹس ملی ہی نہیں، تو لہذا وہ وعدہ ایفا اس وجہ سے نہیں ہو سکا۔ وہ مشروط تھا تمام سیٹوں کے ساتھ، تو ہمیں ریزرو سیٹیں نہیں ملی، تو ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم تیسرا سینیٹر جو ہے منتخب کرتے۔ لیکن یہ جو سینٹ کے نام گئے ہیں امیدواروں کی لسٹ، یہ کوئی پارلیمانی بورڈ بنا تھا؟ ہر صوبے کا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ پارلیمانی بورڈ ہے آپ کا؟ پارلیمانی بورڈ تو اس کے لیے درکار نہیں ہوتا ہے۔ پارلیمانی بورڈ درکار ہوتا ہے؟ نہیں، پارلیمانی بورڈ ہی یہ فیصلہ کرتا ہے ٹکٹ کس کو ملے گی۔ میں عرض کروں، ہر پارٹی کا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ ہمارے ہاں جس صوبے سے نام آتے ہیں سینٹ کے لیے، وہ صوبائی تنظیم مرکزی تنظیم سے مل کے ان پٹ ڈال کے نام دے دیتے ہیں، خان کو اختیار ہے مکمل۔ اور جب پہلی دفعہ لسٹ گئی، میں موجود تھا اس میں،
خان صاحب نے اس میں 2-3 نام چینج کیے. اس کے بعد فردر امپروومنٹ ہوئی اور یہ تاحال ہوتی رہے گی جب تک یہ الیکشن کا دن نہیں آ جاتا. میں نے تو سنا تھا ایک پارلیمانی بورڈ ہوتا ہے جس میں لوگوں کے نام آتے ہیں, لوگ درخواستیں دیتے ہیں کہ میں سینیٹر بننا چاہتا ہوں یا میں بننا چاہتی ہوں. اس کے بعد ان کی لسٹیں فائنلائز ہوتی ہیں. یہاں پر پارٹی کی تنظیم نے فیصلہ کرتی ہے. میں نے آپ کو گزارش کی نا, ہماری مرکزی کابینہ پاکستان تحریک انصاف کی اور صوبائی کابینہ, اس کو آپ پارلیمانی بورڈ ٹریٹ کریں یا آپ کنسلٹیٹو باڈی ٹریٹ کریں, یہ ریکمنڈیشن جو ہیں فارورڈ کرتی ہیں اور اس میں نام شارٹ لسٹ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر 8 سیٹیں ہیں تو 16 لوگ یا 20 لوگ جو ہیں شارٹ لسٹ ہوئے اور ان سب کے نام خان صاحب کو بھجوائے گئے کہ پہلی ترجیح یہ ہیں, دوسری یہ ہیں, تیسری یہ ہیں, اور یہ آرڈر وائز جو ہیں خان صاحب کے پاس گئے. ایسے بھی نام تھے خان صاحب نے جو ہے ٹوٹل رد کیے, ایسے بھی نام تھے جو 12 سے اٹھا کے 3 پہ ڈال دیے. تو خان صاحب نے فیصلہ آخری کر دیا.